تو ناظرین، آج کی اہم اور بڑی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسرائیل اور حماس کے درمیان میں جو جنگ چل رہی تھی، یہاں تک کہ جب حماس اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ بندی ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی یہودی جو ہے وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ مسلمان جب جمعے کے دن مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان پر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا اور بہت کچھ لوگ جو ہے اس میں شہید بھی ہوئے۔ اور ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی ہیں، انہوں نے حماس کی بہت زیادہ سائیڈ لی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ ان کی طرفداری بھی کی ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے جب CNN کے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف اسرائیل کے خلاف بولے ہیں اور کہا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں اور ان کے بارے میں سخت الفاظ بھی یوز کیے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں صاف صاف بتایا کہ جب اسرائیل والوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا تو تب انہوں نے یہ جنگ بندی کی، لیکن اس کے باوجود بھی پھر دوبارہ وہ اپنی حرکتوں پر اتر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے یورپی میڈیا کا بھی پورا ساتھ ہے ان کو سپورٹ کرنے میں۔ جب انہوں نے اپنا یہ انٹرویو دیا تو پورے یورپ میں جو ہے وہ آگ بگولا ہو گئے ان کے میڈیا والے، اور ان میں ایک آگ بھڑک گئی۔ اور ان کی انٹرویو کی جو ویڈیو ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، سنیے گا اور اس کے بعد بتائیے گا۔ Condone the aerial bombardment that is taking place. But what about I'm saying- anti-Semitism? And what about Hamas's role in stopping the rockets? I am saying when you do not engage, when there are no negotiations, when there is occupation, when there's genocide, when there's war crimes, when there's ethnic cleansing, then an extremist element takes advantage of that situation. Avoid it. How do you avoid it? You avoid it by اور جب یورپی میڈیا نے یہ انٹرویو سنا تو ان میں آگ لگ گئی اور وہ بہت زیادہ بھڑک گئے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک شاہ محمود قریشی جو ہے وہ میڈیا سے معافی نہیں مانگتے تو ان پر پراپر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ محمود قریشی نے ٹھیک کیا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔